السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عسکر صائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم ایک اہم ادبی عنوان مغربی نقاد ارسطو پر بات کریں گے۔ ان کا سرسری تعارف اور نظریہ کتھارسس اور تصور المیہ پر بات کریں گے تفصیلاً۔ ارسطو کا اصل نام ارسطا طالیس تھا۔ یونان کے ایک چھوٹے سے قصبے سٹاگر میں یہ پیدا ہوا تھا۔ یونان کی جو تنقیدی فکر ہے اس میں افلاطون کے فوراً بعد کا زمانہ ارسطو کا زمانہ ہے۔ ارسطو افلاطون کی اکیڈمی کا پڑھا ہوا تھا۔ ارسطو کا استاد افلاطون تھا اور مگر ان دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اس کی ویسے تو بہت زیادہ تصانیف بتائی جاتی ہیں، 400 سے زیادہ بتائی جاتی ہیں، 400 کے قریب ناقدین کے نزدیک، مگر اس کی دو ہی شعراء آفاق کتابیں ہیں، پوتیکا یعنی پویٹکس اور ریٹوریکا۔ ارسطو کا جو ذہن تھا وہ منطقی تھا، مزاج سائنسی اور فکر موضوعی تھی اس کی۔ ارسطو کی بیک وقت تمام علوم اور فنون پر نظر تھی۔ اس کے مطابق جو تمام علوم و فنون ہیں وہ ایک دوسرے کی نقل ہیں۔ ارسطو اپنے دور کا ایک ایسا مفکر تھا جس نے نہ صرف شاعری پر افلاطون کے اعتراضات کا تسلی بخش جواب دیا، بلکہ اس نے ادب کی حیت اور ضرورت و اہمیت پر بھی بات کی۔ ارسطو ایک ایسا شخص تھا جس نے ادب کو مفید عمل قرار دیا اور ادب کی وکالت کی۔ ارسطو کی کتاب پوتیکا کا تعلق فن شاعری سے ہے۔ اس میں شاعری کی حیت، اس کی ماہیت اور مقصدیت پر بات کی گئی ہے۔ پوتیکا سے مغرب کی شعری روایت جنم لیتی ہے، جبکہ ریٹوریکا جو اس کی کتاب ہے اس کا تعلق فن خطابت سے ہے۔ اس سے عربی اور فارسی کی جو شعری روایت ہے وہ جنم لیتی ہے۔ ارسطو کا نظریہ کتھارسس۔ ارسطو اپنے نظریہ کتھارسس یا تزکیہ نفس میں کہتا ہے کہ انسان کے اندر جمع شدہ جو جذبات ہے ان کا اخراج یا خارج ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ جوش، خوشی، غم، نفرت، مایوسی، دکھ، درد، یہ تمام قسم کے جو جذبات ہیں اگر ان کا اخراج نہ ہوگا تو یہ خطرناک صورت اختیار کر لیں گے۔ اس حوالے سے جو ہے نا ارسطو کا کہنا ہے کہ جب ہم کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھتے ہیں تو ان جذبات کا اخراج ہوتا ہے، جس کے بعد ہم خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ نظریہ کتھارسس کے لیے انگریزی میں نے کہا یہ کتھارسس کہتے ہیں اور اردو میں تزکیہ نفس کا لفظ استعمال ہے، اور اس کی تعریف بھی یہی ہو سکتی ہے کہ جمع شدہ جذبات کا اخراج تصور یا نظریہ کتھارسس کہلاتا ہے۔ ارسطو اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ادب کو آفاقیت کا حامل ہونا چاہیے، اور آفاقیت سے مراد ایسا ادب جو کسی ایک زمانے تک مشہور نہ ہو بلکہ ہر دور میں اس کی شہرت ویسی ہی رہے جیسی پہلے زمانے میں اس کی اہمیت تھی۔ تزکیہ نفس یا نظریہ کتھارسس کے حوالے سے میں مثال دیتا چلوں کہ اگر آپ بہت زیادہ غمگین ہیں، بہت زیادہ دکھی ہیں، اگر کسی فلم یا ڈرامے میں آپ کو وہی مناظر، وہی غمگین یا دکھ کے ماحول والے مناظر ملیں گے تو آپ کا جو وہ دکھ ہے وہ کچھ ہلکا ہو جائے گا، وہ اس میں کچھ کمی آ جائے گی۔ اسی طرح آپ بہت زیادہ غصے میں ہیں کسی سے تو وہی جو ہے نا فلم یا ڈرامے میں آپ وہی سین دیکھتے ہیں، وہی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے جو جذبات ہیں وہ خوشی کے ہیں، غم کے ہیں، دکھ کے ہیں، ان کا اخراج ہوتا ہے، ان کا انخلاء ہوتا ہے، جس کے بعد آپ خود کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، خود کو جو ہے نا پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ اسی چیز کا نام نظریہ کتھارسس دیا ارسطو نے۔ ارسطو کا تصور المیہ کے بارے میں بات کریں تو ارسطو نے سب سے زیادہ جس صنف پر توجہ مرکوز کی ہے وہ المیہ ہے۔ اس نے غنایا اور مزایا کی بجائے تفصیلی جو ہے نا اس کے حوالے سے المیہ کے حوالے سے بات کی۔ ٹریجڈی کے ذریعے وہ خوف اور ہمدردی کے جذبات ابھارنا چاہتا ہے تاکہ اس سے کتھارسس کا عمل جو ہے نا وہ پورا ہو سکے۔ تصور المیہ اور کتھارسس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔
اور ارسطو کے خیال میں فن نقالی نہیں بلکہ تخیل آفرینی کا نام ہے۔ اور ڈاکٹر جمیل جالوی جو ہے نا ارسطو کے تصور المیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ارسطو نے ٹریجڈی کو سب اصناف کے مقابلے میں اس لیے اہمیت دی کہ وہ سب اصناف کی نمائندہ ہے، اسی لیے سب سے بہتر ہے۔ ٹریجڈی کے سلسلے میں جو بحث ملتی ہے اس سے شاعری کی بنیادی جو مقاصد و ماہیت ہے اس پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ ٹریجڈی کا مقصد روح کا تزکیہ اور خوف و ترس کے جو خوف و ہراس کے جو جذبات ہیں ان کو جو ہے نا ختم کرنا ہے۔ ارسطو نے المیہ کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ 6 بتائے ہیں: پلاٹ، کردار، فکر، زبان و بیان، موسیقی اور منظر۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ امید قوی ہے کہ آپ کو ارسطو کا تھوڑا سا جو ہے نا تعارف اور اس کے تنقیدی نظریات میں سے نظریہ کتھارسس اور تصور المیہ کے حوالے سے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔